اے زائروں خوش آمدید، خوش آمدید، خوش آمدید، اے زائروں خوش آمدید، سفر عشق حسین، سفر عشق حسین، سفر عشق حسین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو خیر ناصرین ومعین، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔ پروگرام 40 سفر عشق میں تمام ناظرین کو خوش آمدید عرض کرتے ہیں۔ ان ایام کی مناسبت سے تمام مومنین، عزاداران سید و شہداء، علماء، مراجع و بالاخص امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کی خدمت میں تعزیت عرض ہے۔ ناظرین، اس سلسلے میں ہمارے ساتھ مہمان موجود ہیں شیخ ہانی رضا صاحب۔ السلام علیکم آقا۔ علیکم السلام۔ خیریت سے انشاءاللہ؟ الحمدللہ۔ کافی دنوں سے آپ کو ہم اذیت دے رہے ہیں اور ناظرین کی طرف سے بھی آپ کا شکر گزار ہیں ہم کہ بہت اچھا سلسلہ جا رہا ہے، اور انشاءاللہ ناظرین کو بتاتے چلیں یہ سلسلہ انشاءاللہ 20 سفر تک جاری رہے گا، اور آپ اس بحث کو ختماً سنیں اور اس سے خوب استفادہ کریں کہ یہ بہت اہم اور بہترین طریقے سے آقا نے اس کو بیان کیا ہے۔ آقا، جیسے کہ آپ نے خلاصتاً ذکر کیا، مثلاً 40 کے حوالے سے توسل امام حسین علیہ السلام، انبیاء کا توسل، خلقت حضرت آدم سے شروع کیا، حضرت نوح، حضرت عیسیٰ، حضرت موسیٰ، اور اسی طرح خاتم المرسلین سید العالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات سے ذکر کیا۔ ایک بحث جو آپ نے ذکر کی تھی وہ ٹرننگ پوائنٹس کے حوالے سے تھی۔ ٹرننگ پوائنٹس میں آپ نے ذکر کی کہ تاریخ، چاہے وہ سیکولر تاریخ ہو، چاہے الہی تاریخ ہو، چاہے قوموں کی تاریخ ہو، چاہے ملتوں کی تاریخ ہو، اس کے اندر کوئی نہ کوئی ٹرننگ پوائنٹس آتے ہیں جو ان کو ارتقاء کی طرف لے کے جاتے ہیں یا تنزل کی طرف لے کے جاتے ہیں، اور جب تک ان پوائنٹس کا ہمیں شعور نہ ہو، ان کی شناخت نہ ہو، تو ہم کبھی بھی تاریخ کی تحلیل درست انداز سے نہیں کر سکتے، اور اس میں موجود عبرتیں اور اس میں موجود جو سبق ہیں، وہ اسوے ہیں، ان تک رسائی حاصل نہیں کر سکتے۔ یہی حال کچھ اسلامی تاریخ کا ہے، یہی حال الہی تاریخ کا ہے کہ، اور اس کے اندر ایک آپ نے کہا ٹرننگ پوائنٹس ہیں، اور ایک نکتہ جو پچھلے پروگرام میں ذکر ہوا وہ غدیر ہے۔ تو ابھی یہ بتائیے کہ غدیر کو ہم ایک ٹرننگ پوائنٹ کہہ سکتے ہیں؟ اگر نہیں تو ہماری بحث نہیں ہے، اگر ہاں تو کس حوالے سے یہ ٹرننگ پوائنٹ ہے، اور اس کے کیا اثرات خصوصاً تاریخ اسلام، تاریخ ختم نبوت اور تاریخ امت ختم نبوت کے اوپر کیا اثرات اس کے نظر آئے؟ انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ہم اپنا سلام اور درود حضرت زینب اولیاء کی خدمت میں پیش کرتے ہیں کہ یہ ایام ان سے متعلق ہیں، اور ہم آہستہ آہستہ اس اصلی دن، اس یوم اللہ کی طرف نزدیک ہو رہے ہیں کہ جو 40 کا دن ہے۔ اسی طرح تمام اولیاء، علماء، انبیاء کی خدمت میں اپنا سلام پیش کرتے ہیں، اور بالخصوص امام زمانہ کی خدمت میں۔ اور چونکہ ہم غدیر کی بات کر رہے ہیں، اور غدیر کا سن کر جو شخصیت ہمارے ذہنوں میں آتی وہ نام مبارک امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب ہے، کہ ہم ان کی خدمت میں بھی اپنا سلام پیش کرتے ہیں، اور ان تمام ہستیوں سے اجازت چاہتے ہیں کہ اس پروگرام میں وارد ہو سکیں۔ لیکن بالکل آپ کی بات صحیح ہے، غدیر ایک ٹرننگ پوائنٹ ہے، جس طرح انبیاء اولو العزم ٹرننگ پوائنٹ ہے، اور جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت ٹرننگ پوائنٹ ہے، غدیر بھی ٹرننگ پوائنٹ ہے۔ ٹرننگ پوائنٹ کا فلسفہ کیا ہے؟ کیوں ہم کہتے ہیں کہ یہ حادثہ ٹرننگ پوائنٹ ہے؟ کیا کرائٹیریا ہے؟ کرائٹیریا یہ ہے کہ آپ تاریخ کو اس حادثے سے پہلے اور اس حادثے کے بعد تقسیم کر سکتے ہیں۔ درست۔ مثلا جب ہم غدیر کی بات کرتے ہیں تو انسانیت قبل از غدیر اور انسانیت بعد از غدیر۔ درست۔ لہٰذا غدیر میں جو ہوا وہ یہ کہ نظام الہی کی ایک
قسم جو کہ نظام نبوت ہے، درست، دوسری قسم جو کہ نظام وصایت ہے یا ولایت ہے، یا نظام ولایت ہے۔ نظام ولایت اور وصایت کا اعلان غدیر میں ہوتا ہے، درست، اور نظام ولایت وہی تسلسل ہے نظام نبوت کا۔ غدیر میں جو اعلان ہوا امیر المؤمنین علی علیہ السلام کی ولایت کا، وہ انبیاء کے اہداف کا ہی تسلسل تھا۔ درست، یعنی امیر المؤمنین علی علیہ السلام کہ جن کے وجود مبارک کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام علوم انبیاء، درست، تمام وراثت انبیاء یعنی مواریث انبیاء اور تمام سنت یہ انبیاء جو ان کے وجود میں موجود ہیں، امیر المؤمنین کے وجود میں منتقل کرتے ہیں تاکہ ہدایت کا سلسلہ جاری رہے۔ کیونکہ دیکھیں یہ جو ہدایت کا سلسلہ ہے نا، یہ معصومانہ سلسلہ ہے، درست، اور چونکہ ہدایت معصومانہ ہے تو ایک معصوم کو ہونا ضروری ہے درست، اس امر کو، اس حقیقت کو انجام دینے کے لیے، ٹھیک ہے۔ یہ ایک بات۔ اب دیکھیں انبیاء کا مقصد کیا تھا؟ انبیاء کا ایک ہدایت۔ مقصد یہ تھا، وہ ہدایت کے اندر کہ انسانوں کو اور معاشروں کو من دانی اور من حیوانی سے من عالی تک کا سفر، شقاوت سے سعادت تک کا سفر طے کروائے۔ غدیر کے اندر اب اس ہدف کو کنٹینیو ہونا ہے امام علی علیہ السلام کی امامت و رہبری میں۔ درست، دو، انبیاء علیہ السلام اس ہدف کو کس روش اور سٹائل سے محقق کرتے ہیں؟ کاروانی حرکت کے ذریعے۔ یعنی انبیاء علیہ السلام اپنے معاشروں کو ایک کاروان کی صورت دیتے ہیں، اجتماعی شکل میں، کہ جس کاروان کا لیڈر ایک نبی ہوتا ہے، درست، اور یہ ایک پورا کاروان تشکیل پاتا ہے اور جاتا ہے اس قرب الہی کے اللہ گامزن ہوتا ہے، اس کے محضر میں، اللہ کے محضر میں یہ سفر، توحیدی سفر انجام پاتا ہے۔ یعنی یہ دوسرے سارا ہدف۔ وہی جو تمدن کی بات ہو، یعنی کہ اجتماعی سفر ہے اور پورا جامع کو، ایک پورے معاشرے کو لے کے نبی۔ دین کا سفر کبھی بھی تنہا نہیں ہے، درست، ذہن میں، دین کا سفر کبھی بھی اکیلا نہیں ہو سکتا، درست، تنہائی میں نہیں ہے، یعنی گروہی سولیٹیوڈ میں نہیں ہے، بلکہ یعنی غاروں میں نہیں ہے، درست، جس کو نبی اکرم کنڈیم کرتے ہیں، قرآن کنڈیم کرتا ہے رہبانیت کے عنوان سے، درست، ٹھیک ہے۔ بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری امت کی جو رہبانیت ہے 4 قسمیں ہیں، ان میں سے ایک فرماتے ہیں جہاد ہے، جہاد رہبانیت کے اندر ہے، اللہ، ٹھیک ہے۔ یعنی جہاد کرنا اس قرب الہی کے لیے، یہ نبی اکرم کے دین کی رہبانیت کا حصہ ہے۔ اور جو معنویت اسپرچوالٹی دین اسلام اور دین ختمی جس کو پروموٹ کرتا ہے، وہ ایسی معنویت ہے جو انسانوں کو سوسائٹی سے کنیکٹ کرتی ہے، نہ کہ ڈسکنیکٹ کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ دوسرا، یہ وہ سٹائل تھا یعنی حرکت کاروانی کے، انشاءاللہ ہم بات کریں گے مزید 40 کے حوالے سے۔ اب سوال، یہ ہدف کیسے محقق ہوگا؟ یعنی یہ جو ہدایت کا سلسلہ، یعنی ایسی کوئی میتھڈولوجی ہونا چاہیے، ایسا کوئی سسٹم ہونا چاہیے کہ اگر انسانی معاشرے اس سسٹم میں آ جائیں تو آٹومیٹک پروڈکشن آف عالی ترین انسان ہونے شروع ہو جائے۔ درست، وہ سسٹم کا کیا نام ہے؟ نظام ولایت۔ یہ نظام ولایت اس حکومتی سسٹم میں آتا ہے۔ درست، اس حکومتی سسٹم کے اندر جو امام ہوتا ہے وہ حاکم ہوتا ہے، درست، اور جو اس کے مأموم ہوتے ہیں وہ رعیت کہلائے جاتے ہیں، اور امام کے فالوورز کہلائے جاتے ہیں، درست، جو اس حکومت کے قوانین کو فالو کرتے ہیں، اور بالآخر وہ قرب الہی کا سفر طے ہوتا ہے۔ یعنی حکومت وہ کارخانہ ہے، وہ فیکٹری ہے کہ جس کے اندر عالی ترین، با کمال ترین انسان تھاؤزنڈز کے اندر، ہزاروں کے اندر آٹومیٹکلی پروڈیوس ہوتے ہیں۔ لیکن اگر فرض کریں ایک شیطانی حکومت ہو جیسے فرعون کا تمدن، درست، اس کے اندر اگر کوئی قرب الہی کا سفر طے کرنا چاہے، اس کو بہت زحمات انجام دینی ہوگی، وہ آسانی سے، نہیں تک پائے گا، کیونکہ ہر جگہ گناہ ہی گناہ ہے، گناہ کا پولیوشن ہے، تو گناہ کے پولیوشن میں رہتے ہوئے کوئی کیسے آسانی سے اللہ اور اس کے قرب کا سفر طے کر سکتا ہے؟ آسان نہیں ہے۔ درست، اس وجہ سے یہاں پر نبی کی ضرورت ہے، امام کی ضرورت ہے، تاکہ وہ آئے حکومت کو سنبھالے۔
اور لوگوں کے لیے وہ ماحول، وہ ایٹماسفیئر فراہم کر سکے تاکہ سب آسانی سے کمال کا راستہ طے کر سکیں۔ گدین میں اس حکومت الہی بعنوان نظام ولایت و وصایت اعلان ہوا، درست، لیکن متاسفانہ ہوا کیا؟ اب آپ دیکھیں اس بحث کا ربط، ڈائریکٹ ربط اور ارتباط تقابل حق و باطل سے بنتا ہے، جس کا ہم نے ذکر کیا تھا کچھ پروگرامز پہلے۔ کیسے؟ خود قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ باطل اس اعلان ولایت سے مایوس ہو گیا۔ درست، الیوم یئس الذین کفروا۔ عجب، یعنی کیا؟ اس کا مطلب یہاں پر کوئی دشمن ہے جو مایوس ہوا ہے۔ تو مومنین کو جو علی علی کرتے ہیں ان کو تو معلوم ہونا چاہیے، اچھا یہاں پر تو دشمن شناسی، اللہ دشمن شناسی کروا رہا ہے قرآن مجید کے اندر۔ درست، اور چونکہ قرآن زندہ کتاب ہے، الی یوم القیامہ یجری مجری الشمس ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ الیوم یئس الذین کفروا، یہ آیت صرف اس دن کے لیے نہیں ہے، یہ مایوسی فقط اس دن کے لیے نہیں ہے، درست، بلکہ ہر زمانے کے لیے ہے یہ مایوسی۔ کہ جب بھی لوگوں کو دین خدا کے محافظ نظر نہیں آئے یا محافظ نظر آیا تو مایوسی ہوئی ہے نا۔ بالکل ایسا ہی ہے، یعنی جہاں پر اب آپ دیکھیں اللہ نے یہ خوبصورت سلسلہ کیسے بنایا ہے۔ درست، دیکھیں اللہ، نبی، امام، علماء اور مجتہدین، اللہ اکبر، یہ اللہ کا نظام اور ہے۔ آج بھی دشمن انہی سے مایوس ہے۔ لہٰذا میں نے آپ کو شاید پچھلے یا ایک دو پروگرامز پہلے ہم نے جب آیت اللہ سیستانی حفظہ اللہ کی بات کی تھی تو یہ اسٹیٹسٹکس میں نے آپ کو دی تھی کہ آخری 200 سالوں کے اندر 350 مجتہدین شہید ہوئے ہیں۔ 350 بہت بڑی تعداد ہے یہ بھائی۔ کیوں شہید ہوئے؟ ایسے تکے میں شہید ہو گئے؟ نہیں، حاکم، انہوں نے کیونکہ آپ دیکھیں 200 سالوں کے اندر کون دشمن حاکم رہا ہے؟ ایسے ہی ہے، برٹش استعمار۔ ایسے ہی ہے۔ ہمارے علماء اور مجتہدین کرام نے اس کولونیلسٹ دشمن، اس برٹش استعمار کے خلاف قیام کیا ہے۔ درست، اس قیام کے اندر انہوں نے جہاد کا اعلان کیا، مومنین کو اکٹھا، بہت یہاں پہ قصے موجود ہیں۔ لیکن ایک جو واقعاً افسوس کی بات ہے کہ دشمن کو ان شخصیات کی تشخیص بھی ہے، معرفت بھی ہے، آگاہی بھی ہے، اور اس لیے شہید کیا۔ ان کو معلوم ہے یہ 350 مجتہدین کون ہے؟ امام زمانہ کے نائبین عام ہیں۔ کیا کیا ان لوگوں نے؟ اور ہمارے مومنین، میں مومنین سے کہتا ہوں خود یہ نہیں کہ ہمیں بتائیں، خود دیکھیں 10 مجتہدین جو شہید ہیں ان کے نام پتہ ہیں ان کو، تاریخ چھوڑ دیں۔ نہیں، ہمیں مثلا ٹام اینڈ جیری کے بارے میں معلوم ہے، ہیری پوٹر کے بارے میں معلوم ہے، اسپائڈر مین، سپر مین کے بارے میں معلوم ہے، لیکن ہمیں مثلا سکولز کے اندر فلاں ملک کی ہسٹری بتائی جاتی ہے، لیکن ہمیں اپنے مجتہدین کی، یعنی 1200 سال سے زیادہ عرصہ ہو چکا ہے غیبت کبریٰ کے اندر، کتنے ہمارے علماء نے مختلف موڑ پر شہادتیں دی ہیں، 200 سال میں مجاہدت کی ہیں۔ 300، یہ تو میں صرف 200 سال، آخری 200 اور سال کی بات بتا رہا مجتہد ہوں۔ کس طرح بنتا ہے، کس طرح اس مقام پہ پہنچتا ہے، صرف یہی ہمارے ناظرین کو پتہ چل جائے تو پھر اہمیت پتہ ہوگی 350 کیا ہے، 350 کون ہے۔ ابھی تو میں تو واقعاً اب تو یہ اللہ کی نعمت ہے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس اینڈ چیٹ جی پی ٹی، صرف چیٹ جی پی ٹی کو پوچھیں، اس کو پرومپٹ دیں کہ بھائی آخر 200 سالوں میں کتنے مجتہدین تشیع میں سے شہید ہوئے ہیں۔ اور یہ میں اس سے پہلے یہ کہوں گا اس میں یہ بھی پوچھیں کہ مجتہد بنتا کس طرح ہے، مجتہد ہوتا کون ہے، تاکہ پتہ آیت چلے۔ اللہ سیستانی، آیت اللہ خامنہ جیسے مجتہدین ہیں، دیکھیں ہم سائٹ پہ جانا نہیں چاہتے، لیکن میں صرف جملے میں عرض کر دوں کہ ایک مجتہد کو مجتہد بننے کے لیے کم از کم 20 سے 30 سال محنت کرنی پڑتی ہے۔ ایسے ہی ہے، اور محنت ایسی نہیں صرف 9 to 5 کی طرح، نہیں، اس کو 16 15 گھنٹے روزانہ بغیر کسی چھٹی کے، ہالیڈے کے دینے پڑتے ہیں، تب جا کے یہ مجتہد بنتا ہے۔ ایسے ہی۔ لہٰذا آپ دیکھیں غدیر میں کیا ہوا، غدیر میں ہوا یہ کہ متاسفانہ بالآخر ہمیں اتنا تو معلوم ہو گئے، خدا ہمیں دشمن کا تعارف کرا رہا ہے ایسے کہ کچھ لوگ ہیں جو مایوس ہوئے ہیں۔ کیوں مایوس ہوئے ہیں؟ مایوس اس وجہ سے ہوئے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے تک دین اور دین کی ہدایت کا زمام مختلف زمانوں میں ایک پرسنالٹی، ایک شخص سنبھال رہا تھا۔ درست، لیکن نبی اکرم نے غدیر میں جو اعلان کیا، یہاں پر شخص کے ساتھ ساتھ ایک قاعدہ بھی دے دیا درست، کہ دیکھو یہ جو نظام امامت ہے، جو امام علی علیہ السلام سے لے کر امام مہدی علیہ السلام تک الی یوم القیامہ، اب یہاں پر قاعدہ مل گیا دین کو
یعنی اب ایسا نہیں ہے، اب یہاں پر اس اعتبار سے دیکھیں ختم نبوت تو ہوئی ہے، ختم ہدایت نہیں ہوئی ہدایت ہے، نہیں، ایسا ہی ہے. ختم ہدایت نہیں ہوئی ہے. اس وجہ سے یہاں پر ایک ایسی شخصیات کی ضرورت ہے جو اس نبی ختمی کی تجلی ہو. اللہ نبی نہیں ہے، تجلی ہے اس کی. یعنی وہ صفات جو نبی میں تھی، جو اعمال نبی میں تھے، جو تقوی نبی کا ہے، جو علم نبی کا ہے، وہ ہر سب امیر المؤمنین علیہ علیہ السلام اور تمام امام مہدی علیہ السلام تک موجود ہیں. اور اگر نہ ہو تو نقص پیدا ہوگا. نہ فقط نبی ختمی بلکہ تمام علوم انبیاء، اور تمام معجزات انبیاء ان میں موجود آپ دیکھیں روایت میں امام مہدی علیہ السلام کے پاس اس وقت عصائے موسیٰ موجود ہے، اور وہ جب ظہور فرمائیں گے تو اس عصا کو ایز اٹ از استعمال کریں گے جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام. لہٰذا یہاں پر ہوا یہ کہ نبی اکرم کی رحلت کے بعد بعض لوگ آئے ثقیفہ میں، وہ ماجرا آپ سب کو معلوم ہے، وہ پیش آیا، اور جس کے نتیجے میں امام علی علیہ السلام کو اس حق کے حکومت سے بالآخر نظر انداز کر دیا گیا، وہ لے لیا گیا. لہٰذا آپ دیکھیں حضرت زہرا سلام اللہ علیہا، ہوتا تو یہ ہے نا کہ جب ایک شخصیت، ایک رشتہ دار کا انتقال ہوتا ہے گھر میں، تو اس کے گھر والے کتنا گریہ کرتے ہیں، 6 دن 7 دن، 7ویں دن بعد وہ گریہ کی جو شدت ہوتی ہے کمی آ جاتی ہے اس کے اندر. لیکن حضرت زہرا سلام اللہ علیہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے 7ویں دن بعد ان کے گریے میں شدت آتی ہے. ایسا ہی ہے. اور جب شدت آتی ہے کوئی ان سے پوچھتا ہے کہ اے بی بی جان یہ آپ کیوں اس قدر شدت سے گریہ کر رہی ہیں؟ تو وہ فرماتی ہیں فقد النبی و ظلم الوسیع، نبی کا فقدان اور وسیع نبی پر ظلم. فقد النبی کا کیا مطلب ہے یہاں پر؟ یعنی اب آسمان، یعنی وحی کا سلسلہ ٹوٹ گیا، اللہ اکبر. آسمان اور زمین آپس میں اب ڈسکنیکٹ ہو گئے، اب وحی نہیں آئے گی یہاں پر. ختم ہو گیا. یہ فقدان حضرت زہرا کو گریہ دے رہا ہے. ظلم الوسیع، کس پر ظلم؟ اس وسیع پر جو ہدایت، جس کا کہ ہدایت کا زمام اس وسیع کے ساتھ تھا. یعنی اب اس کی ذمہ داری تھی کہ اس نبی کے اور تمام انبیاء کی زحمات کو آگے تک منزل مقصود تک پہنچا. اس وسیع کے اوپر ظلم ہوا ہے. میں ایک چھوٹا سا سوال کروں گا، اور میں آپ سے گزارش کروں کہ اس کو تھوڑا سا بیان کر کے پھر ہم آگے تیزی سے گزر جائیں، کہ ضروری ہے. ایک شبہ جو اس موضوع پہ ڈالا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ امیر المومنین اور جو ثقیفہ میں مسئلہ پیش آیا یہ فقط ایک سیاسی موضوع تھا، اور اس کا صرف جیسے ایک پارٹی کو موقع ملتا ہے سیٹ کا اور دوسری پیچھے چلی جاتی ہے اور اگلی دفعہ اس کو موقع مل جاتا ہے. تو آیا یہ فقط یہ سیاسی اثر تھا یا نہیں، یہ ہدایت کلی، یعنی وہ منظومے کے اوپر اس کی تاثیر تھی؟ دیکھیں جنہوں نے بالآخر یہ مسائل ایجاد کیے نبی اکرم کی رحلت کے بعد، ان کی نگاہ امام علی علیہ السلام کے حوالے سے وہ نگاہ نہیں تھی جو نبی اکرم منتقل کرنا چاہتے تھے. درست. نبی اکرم یہ چاہتے تھے کہ آسمان کا تعلق زمین سے اور زمین کا تعلق آسمان سے کٹ آف نہ ہو. درست. اس وجہ سے نظام وصایت کا اعلان ہوا. درست. لیکن البتہ امام علی علیہ السلام کے اوپر کوئی وحی نازل نہیں ہوگی تاکہ نئی شریعت آئے، درست. ایسی کوئی بات اسی کا نہیں. ادام ہے. لیکن امام علی علیہ السلام ایک آسمانی انسان ہے. درست. ایک آسمانی انسان کا خلیفہ ہونا ضروری ہے. امام علی علیہ السلام وہی شخصیت ہیں کہ نبی اکرم نے تمام اسما ان کے اندر منتقل کیا ہے. درست. جس طرح میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا کہ تمام اسما بطور اکمل و اتم نبی اکرم کے وجود میں موجود ہیں، یہی تمام اسما امام علی علیہ السلام یعنی میرا بھی کے سوال وجود میں. یہی تھا کہ یعنی اتنا سیاسی سادہ مسئلہ نہیں ہے فقط یہ. نہیں ہے، نہیں. اسی وجہ سے آپ دیکھیں حضرت زہرا کیوں گریہ کر رہی ہیں؟ اس وجہ سے گریہ کر رہی ہیں کہ حکومت الہی کے 10 سال نبی اکرم نے الہی حکومت، اللہ کی حکومت کو وہ زمین پر لے کے آئے تھے، درست. توحید کو آسمان سے اور عرش سے فرش پر لے کے آئے تھے. اب یہ الہی حکومت تبدیل ہو گئی بشری حکومت میں. درست. اللہ. نور تبدیل ہو گیا ظلمت میں. اس وجہ سے حضرت زہرا گریہ کر رہی ہیں. میں نے کہا تھا آپ کی نہ خدمت فقط میں یہ سادہ مسئلہ. یہ فقط ایک پولیٹیکل مسئلہ نہیں ہے، اس کا اثر انسان کی معنویت پر، اس کے سیر و سلوک پر، اس کے تمدن توحیدی کے سفر پر پڑتا ہے. لہٰذا آپ دیکھیں جو دشمن نے جو کام انجام دیا رحلت نبی اکرم کے بعد، وہ تھا کہ امام کو اس دین کے منظومے سے ختم کر دیا جائے.
ظاہر سی بات ہے اگر امام کو ہٹا دیا جائے سائڈ باقی پہ کچھ بھی نہیں تو بچے گا. باقی کیا بچتا ہے. ولایت رسول اکرم کے غدیر کے دن اعلان کرنے کے بعد اب دین کی ریڈ لائن ہے. درست. ریڈ لائن سے کیا مراد ہے؟ ستون ہے، بنیاد ہے. یعنی اگر میں نماز پڑھ رہا ہوں لیکن امام کا قرب، دیکھیں یہ بہت میں سینسیٹیو جملہ یہاں پر بیان کر رہا ہوں، ممکن ہے کوئی اعتراض کرے. نماز اور دیگر اعمال کے ذریعے میں امام کے قریب نہیں ہو رہا ہوں تو میں خدا کے بھی قریب نہیں ہو سکتا. بے شک نمازیں پڑھتے ہیں. خدا تک پہنچنے کے لیے جامع کبیرہ میں آیا ہے من اراد اللہ بدأ بکم، یعنی جو اللہ کا ارادہ کرنا چاہتا ہے وہ آپ سے شروع کرے. اللہ اکبر. یہ زیادت جامعہ میں امام کی اہمیت بتائی جا رہی ہے. لہٰذا آپ دیکھیں غدیر میں یہ کام ہوا اور بالآخر جو حکومت الہی تھی وہ تبدیل ہو گئی حکومت بشری کے اندر، اور وہ سارے مصائب اور عاشورہ وغیرہ سب کچھ اب یہاں پر ہمیں دیکھنا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کا عاشورہ میں کیا کردار ہے. اور عاشورہ بے عنوان اہم ترین نقطہ عطف اور ٹرننگ پوائنٹ ہسٹری میں بیان کیا جاتا ہے کہ انشاءاللہ وہ ہم پیش کریں گے. پھر ہمیں پتہ چل گیا 40 میں ہمیں کیا کرنا ہے. بہت شکریہ آپ کا، بہت خوبصورت اور آسان انداز سے آپ نے غدیر اور اس موضوع کو بھی بیان کیا. جی ناظرین، اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. بس غدیر اور اس موقع کو سمجھنے کی کوشش کریں. اگر ہم نے آج بھی غدیر نہ سمجھی تو خدا نہ خواستہ 61 ہجری کی طرح دوبارہ کربلا تکرار نہ ہو. جب بھی معاشرے میں ولی خدا مظلوم ہوتا ہے اس کی وجہ غدیر کو پس پردہ ڈالنا ہے. انشاءاللہ میں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ. سفر عشق حسین